آج کچھ بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی. میرے آقا کا بچپن کیسا تھا؟ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. عرب کے لوگوں میں ایک معمول تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کرتے، اور وہ دائیاں گاؤں میں لے جاتی تھیں، ولیج میں لے جاتی تھیں. اس کی دو تین وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچے کی نشو و نما اچھی ہوگی، اس کو آب و ہوا اچھی ملے گی. دوسرا، عربی زبان جو ہے اس قوم کو، عربی لوگوں کو نا اپنی زبان سے بڑا پیار ہے. آپ دیکھیں ہمارے شہر میں زبان مکس ہو جاتی ہے، 10 15 20 بولیوں والے لوگ آ جاتے ہیں، سب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ زبان ہو جاتی ہے. ایون اگر آپ مثال کے طور پہ میمنی بولنے والے ہی اگر الگ الگ علاقوں کے جمع ہو جائے تو ان کی میمنی بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بچے کو بچپن میں گاؤں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں کی خالص عربی وہ سیکھ لے. اب یہی انداز اس دور میں بھی ہوا. بہت ساری دائیاں آئیں بچوں کو لینے کے لیے. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں بھی ان دائیوں کے ساتھ مکے آئی، خود کمزور تھی، میرے جانور بھی لاغر تھے، قحط کے دن تھے، پیسے میرے پاس بھی نہیں تھے. کہتے میرے اپنا دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، میں اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلا پاتی تھی، لیکن غربت تھی. میں خود آ گئی کہ کوئی بچہ ملے گا، خدمت کروں گی تو اس کے ماں باپ سے پیسے لوں گی. جب مکے آئی تو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے امیروں کے بچے تو دائیوں نے فوراً لے لیے، مجھے کسی نے بچہ ہی نہیں دیا. اور کہتی میں نے دیکھا ایک بچہ ایسا ہے جو چہرہ بڑا نورانی ہے، مگر کسی دائی نے نہیں لیا اس کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچے کے والد صاحب دنیا میں نہیں تھے. ان دائیوں نے یہ سوچا کہ جب والد ہی نہیں ہے تو کچھ انعام بھی نہیں ملے گا. اب میں نے سوچا خالی جانے سے بہتر ہے، ایسا نورانی چہرے والا، ایسا چمکتا چہرے والا بچہ ہے، میں اس بچے کو ہی لے جاتی ہوں. اب بی بی حلیمہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بھاگ جاگنے والے ہیں، ان کی تقدیر جاگنے والی ہے. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اس زمانے میں اسی سال اسی دن ہو سکتا ہے 20 دائیاں آئی ہوں گی قبیلہ بنو سلیم سے. کسی دائی کا نام یاد ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کتاب میں اس کا نام بھی نہیں ہے. ایک ایسی دائی ہے جس نے نبی پاک کی خدمت کی، آج ساری دنیا ان کا نام جانتی ہے، قیامت تک ان کا نام روشن ہو گیا ہے. ہر سیرت نگار جب بھی نبی پاک کی سیرت لکھے گا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ضرور لکھے گا، کیونکہ آپ کی تقدیر کیسی جاگی. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی. تیرے گھر پہ نبی پاک قریب لے آئے، کرم فرمایا. اب ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے لیا. اب آتے ہوئے ماجرا یہ تھا کہ جب آپ آ رہی تھی تو آپ کا خچر سب سے پیچھے، اونٹنی سب سے پیچھے رہتی تھی. سارا قافلہ پریشان تھا کہ اے حلیمہ تمہاری وجہ سے سب کو بار بار رکنا پڑتا ہے، جلدی اپنے خچر کو چلاؤ، جلدی اپنے جانور کو چلاؤ. کہتی جب واپسی کا وقت ہوا تو میرا خچر سب سے آگے، میرا جانور سب سے آگے. تو قافلے والے کہتے ہیں حلیمہ کیا جانور چینج کر لیا ہے، تبدیل کر لیا ہے؟ کہتے نہیں میں نے تبدیل نہیں کیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. وہ اونٹنی جس کے تھن سوکھے ہوئے تھے، کہتی اس اونٹنی کے تھن بھر گئے. خود بی بی حلیمہ کہتی جب میں گھر پہنچی تو مجھے بھی اللہ پاک نے طاقت اور توانائی دی، میرے اندر بھی دودھ آیا، میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پلایا. اچھا ابھی بی بی حلیمہ سعدیہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ کیا ہے اور ان کے کمالات کیا ہیں، ابھی تو کمالات ظاہر ہونا شروع ہوئے. بی بی حلیمہ کہتی جب ہم نے اپنی اونٹنی سے دودھ نکالا گھر کے سارے برتن بھر گئے، اللہ نے ایسی برکت دی. اب رات ہوئی، سب بچے بھی، کہتی میں بھی سکون کی نیند سونے لگی. جب ہم سونے لگے تو ہمارا گھر پورے محلے میں چمکنے لگا. اس زمانے میں تو لائٹس نہیں تھی نا، اب تو لائٹ جلتی ہے، پتہ چلتا ہے کسی کا گھر ہے. کہتی پورے محلے میں، پورے گاؤں میں میرا گھر چمکنے لگا. صبح ہوئی تو پڑوس کی عورتیں آئیں، کہتی اے حلیمہ کو چراغ لائی ہو، رات بھر تمہارے گھر میں چراغ چلتا رہا. کہتی چراغ نہیں جل رہا تھا، ایک ایسا بچہ لائی ہوں جس کا چہرہ ساری رات ہی چمک رہا تھا. اللہ اکبر. اب بی بی حلیمہ سعدیہ پر یہ ڈسکلوز ہونا شروع ہوا کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، یہ بچہ کچھ نرالا ہے، یہ شخصیت کچھ اور ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں کیسے ظاہر ہوئیں کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب چرنے جاتی ساری فربا ہو جاتی، موٹی تازی ہو جاتی. پورے گاؤں کی بکریاں کمزور ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بڑی فربا. اب گاؤں والوں نے کہا ایسا کرو اپنی بکریاں بھی بی بی حلیمہ کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ بھیجو، یہ کہاں سے چرتی
سکتی ہیں, وہیں سے یہ چر کر آئیں گی تو موٹی ہو کر آئیں گی. مگر ایسا کچھ نہ ہوا. بی بی حلیمہ سعدیہ کو برکتیں ملنا شروع ہوئیں, بچے کی نرالی ادائیں تھیں, پیاری مسکراہٹ تھی, پورا گھر ہی دیوانہ ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گروتھ تھی, میرے آقا کی جو یوں سمجھیے اٹھان تھی, وہ عام بچوں سے بڑی زبردست اور بڑی زیادہ تھی. اب کیا ہوا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں ہی بی بی حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ امی جان, یہ میرے بھائی بہن صبح صبح کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے, کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا ماں میں بھی بکریاں چرانا چاہتا ہوں. تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بھیج دیا. اب کیا ہوا کہ ایک دن آپ کے رضائی بھائی بہن دوڑتے ہوئے خوف زدہ آئے. کہا ماں جی غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 4 لوگ آئے, سینہ چیر دیا ہیں اور ان کا سینہ کھول دیا. بی بی حلیمہ بھی بڑی گھبرائیں, دوڑتی ہوئی گئیں تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گمسم بیٹھے تھے. کہ کیا ہوا؟ کہ 4 لوگ آئے تھے, میرا سینہ کھولا, واپس سینہ بند کیا. اب آپ نے دیکھا تو سینے پر کوئی نشان بھی نہیں ہے. آپ گھبرا گئیں کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی آمنہ کی امانت تھے. بی بی حلیمہ واپس آئیں, بی بی آمنہ سے عرض کیا کہ حضور آپ اپنے بیٹے کو واپس لے لیں, اس کو پھر کوئی جن یا آسیب کا مسئلہ لگتا ہے. بی بی آمنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اے حلیمہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا. جب اس کی ولادت ہوئی تھی میں نے وہ انوار دیکھے ہیں, میں نے وہ برکتیں دیکھی ہیں, میرا بیٹا بڑی شان والا ہے, مجھے بڑی بشارتیں دی گئی ہیں. سبحان اللہ. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ کیا تھا جو سینہ کھولا گیا؟ ایکچولی یہ شق صدر ہوا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر 4 بار ہوا ہے, یاد رکھیے گا. یہ نبی پاک کا وہ معجزہ ہے جو کمال ہے. آج کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری, ڈاکٹر بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے, مگر اوپن ہارٹ سرجری کے بعد بھی ٹانکوں کے نشان رہتے ہیں, مہینوں تکلیف رہتی ہے. میرے آقا کا 4 بار شق صدر ہوا اور 4 بار قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نور داخل کیا گیا. کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی نشان نہیں تھا, اور یہ شق صدر فرشتوں نے کیا. اور علماء نے ان 4 شق صدر کی حکمتیں بھی بیان کی. پہلا شق صدر جو ہوا یہ تقریباً 2 سے 3 سال کی عمر مبارک تھی, کہ بچپن کے معاملات تھے. بچہ بچپن میں کھیل کود کی طرف دوڑتا ہے, نبی پاک ان تمام چیزوں سے دور رہیں, اس لیے نور مصطفیٰ قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا. دوسرا شق صدر 10 سال کی عمر میں ہوا, کہ اب جوانی کے دن جب قریب آتے ہیں تو جوانی کی خواہشات حملہ کرتی ہیں. میرے آقا ان سے بھی محفوظ رہیں. قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور نور داخل کیا گیا. تیسری بار شق صدر ہوا جب میرے آقا کی عمر مبارک 40 سال تھی, جب پہلی وحی نازل ہونی تھی, قرآن کا نزول ہونا تھا. اب نبی پاک کے قلب کو مزید طاقت دینے کے لیے نور داخل کیا گیا. ذرا سوچو قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم کیا ہے. خود قرآن فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر اتارتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی there is no place on earth, زمین پر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں قرآن نازل ہو سکتا جو اس کے بوجھ کو اٹھا سکتا. اللہ نے سینہ مصطفیٰ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی کہ وحی کا بوجھ نبی پاک کے قلب منور پر اترتا, اور میرے آقا قرآن سناتے بھی, سنتے بھی اور یاد بھی فرماتے رہے. اور چوتھی بار جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا وہ ہوا کب ہوا؟ کہ جب معراج کی رات میرے آقا کو رب کا دیدار کروایا گیا. یہ کتنا بڑا کام تھا. ٹرائی ٹو امیجن. اس کی اپنی تجلیات کتنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور ارشاد ہوا تھا لن ترانی, اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکو گے. آپ نے ریکویسٹ کی, تجلی اتاری گئی پہاڑ پر, آپ اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے. جس رب کی تجلی حضرت موسیٰ نہ برداشت کر سکے اس کے دیدار کی عالم کیا ہوگا, اس تجلیات کا عالم کیا ہوگا. اب نبی پاک نے رب کا دیدار بھی کرنا ہے اور کلام بھی کرنا ہے, تو اب پھر شق صدر کیا گیا اور نبی پاک کے دل میں نور داخل کیا گیا. اس سفر کی تیاری کروائی گئی. اور یہ جو مقام ہے نا میرے آقا کا کہ رب کا دیدار کروایا گیا, یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا. یہ صرف شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی بات فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا گیا لن ترانی, اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. مولا تیرے راز نرالے ہیں, تیری شان بھی نرالی ہے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی.
کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں منع کیا جا رہا ہے اور کہیں جبرائیل کو بھیج کر بلایا جا رہا ہے۔ وہ صلاۃ و سلام میں شعر پڑھتے ہو نا، اب ذرا اس کو تصور میں سمجھو تو اور لطف آئے گا کہ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ What is the difference between طور and معراج؟ طور پر کیا ہوا تھا اور معراج میں کیا ہوا تھا؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ ایک طرف بے ہوش ہے حضرت موسیٰ اور میرے آقا جلووں میں گم ہیں، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے اور یہ قلب مصطفیٰ کی شان ہے کہ اللہ کریم نے کتنی بار اس میں نور داخل کر کے مزید منور فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی قلب اقدس کے بارے میں کتنی پیاری التجا پیش کرتے ہیں کہ آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اللہ کرے کہ میلاد کے اس اجتماع میں ہم اپنے دل کے میل دھونے میں کامیاب ہو جائیں۔